یہ بیان فرمائی کہ گزشتہ دنوں عالمی سطح پر بلکہ ہر سال منایا جاتا ہے مردوں کا عالمی دن، لیکن کوئی بہت زیادہ اس کی بازگشت نہیں ہوتی، لوگ توجہ بھی نہیں دیتے۔ جو لوگ اب اس موضوع پہ سنجیدہ مطالعہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ تو جو کچھ ہوا، ان کے حقوق، ان کے ساتھ جو زیادتیاں تھیں، اس کو بڑی حد تک ایک عالمی ضمیر نے اب سمجھا بھی ہے، اجاگر بھی کیا ہے، لیکن مرد اپنی نفسیات میں جن مشقتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ایموشنل کنڈیشنز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، اس کو عالمی سطح پر نہ صرف یہ کہ سمجھا نہیں جاتا، بلکہ اس طرح کے موضوعات پہ جب گفتگو بھی کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو پدرسری معاشرہ یہ پھر سے آگے ہیں ہم پر حکومت کرنے کے لیے۔ تو آپ کی نظر میں اعتدال کا رستہ کیا ہے؟ کیا مردوں کے بھی حقوق، ان کا عالمی دن، ان کی نفسیات کی تسکین، ان کے ایموشنز کا احترام اور ان کی جو قدر و قیمت ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس کا اقرار کرنا، یہ بھی ایک اچھے صحت مند معاشرے کے لیے ناگزیر ہے؟ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب اپنی اپنی شخصیت کے لحاظ سے اسی توجہ کے مستحق ہیں۔ یہ تو یوں ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر کسی ایک طبقے کے ساتھ فی الواقع زیادتی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ رد عمل آپ نے دیکھا ہے پچھلے اس 200-250 سال میں کہ ازم پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ ہمیشہ انتہا پسندانہ رویوں کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دین موجود ہے، اس نے پہلے ہی مرحلے میں ہمیں اللہ کی وہ ہدایت پہنچا دی ہے کہ جس میں ہر چیز کے لیے ایک متوازن زاویہ نظر دے دیا گیا ہے، یعنی مردوں کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، ان کے لیے ہمیں کیا جذبات رکھنے چاہیے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی کیا نفسیات ہے، وہ کس مقام پر رہتی ہیں، ان سے متعلق کیا ذمہ داریاں ہیں، فطرت ان پر کیا ذمہ داریاں ڈالتی ہے، ان کے لحاظ سے ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ان چیزوں کو بھی اللہ کی کتاب نے، اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دی ہے۔ بچوں کے معاملے میں بھی اسی طرح، بوڑھوں کے معاملے میں والدین آپ کو معلوم ہے کہ بڑھاپے کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں، حدیث میں زیر بحث آئے ہیں۔ باہمی تعلقات، روابط، اسی طریقے سے جو کچھ ہم کماتے کھاتے ہیں اس میں کس کا کتنا حصہ ہے، ہمارے مرنے کے بعد کیا معاملات ہوں گے، یہ سب رہنمائی اسی لیے کی گئی ہے تاکہ انسان اس طرح کے عدم توازن میں مبتلا نہ ہو۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر عورتوں کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی گئی یا اب لوگ مردوں کے بارے میں بھی کچھ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کی تحسین ہی کرنی چاہیے۔ تاہم ہم بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اور صرف اللہ کی کتاب کو اگر اپنے جذبات اور خواہشات سے بالاتر ہو کر آپ پڑھیں اور یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، تو میرے نزدیک ہمیں کسی ازم کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس طرح کی کسی مہم بازی کی۔ اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کو دین کی صحیح دعوت پہنچائی جائے، دین کا صحیح علم دیا جائے۔ ہمیں تو اپنی پوری زندگی میں نہ شوہر کی حیثیت سے، نہ باپ کی حیثیت سے، نہ رشتہ داروں اور اعزاء اقربا کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے اور نہ انشاءاللہ مستقبل میں آئے گی، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں جو نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی جذباتی چیز ہے؟ وہ یہی روشنی اور یہی نور ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا صحیح توازن سکھاتی ہے، ہر چیز کی ٹھیک قدر و قیمت واضح کرتی ہے، ہر چیز کو اس کے صحیح محل پر رکھتی ہے۔ اسی کو ہمارے پروردگار نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میں نے یہ عالم، یہ کائنات بنائی ہے تو اس میں ایک میزان رکھ دی ہے، اور اس سے تمہیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اللہ کے اس توازن میں کوئی خرابی نہ پیدا کیا کرو۔ تو یہ تعلیم ہے جس کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ آپ غلطی کا شکار ہوں گے، لیکن جب لوگ اس تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بغیر ہدم والا کتاب منیر زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس میں وہ عدم توازن وجود میں آ جاتا ہے جس کی شکایت عورتیں کرتی رہی ہیں، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ فیمنزم کی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، اور جس کی شکایت مرد بھی کرتے ہیں اور بہت سے معاملات میں بجا طور پر کرتے ہیں۔ اب اس میں دونوں ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ آپ مختلف انتہائیں اختیار کر کے وہی جو جدلیات ہے اس سے کوئی سنتھسس یا امتزاج پیدا کریں، اور یہ جو صحیح و خطا کا طریقہ ہے اس میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، اور یا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کی رہنمائی کو قبول کریں، وہ نور اور وہ ہدایت اس سے پائیں،
اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی اور چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی.